अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। दिलो दिमाग बल्कि अकल को हैरान करती लरजीदा लरजीदा खौफ का सिक्का बिठाती डरावनी कहानी। नासरा ने जूं ही खिड़की खोली तो हवा के तेज झोंकों से जुल्फें उसके चेहरे पर बिखर गईं। शाम गहरी हो चुकी थी और सुरमई धुंध छाती जा रही थी। करीबी शोर मचाती नदी बह रही थी, जिसके दूसरे किनारे बहुत दूर तक गांव के कब्रिस्तान की उदास और खामोश बस्ती आबाद थी। उस खामोश बस्ती में उसके ख्वाबों का शहजादा सईद अब्दी नींद सो रहा था। वो दोनों कभी उस नदी किनारे दरख्तों के झुंड तले चोरी छुपे मिला करते थे। यही उन्होंने एक दूसरे से न बिछड़ने की कस्में खाई थीं, अहदो पैमान किए थे। लेकिन जब उसके बाप को पता चला तो उसने अपने इख्तियार से फ़ायदा उठाते हुए चंद ही दिनों में उसकी शादी अपने भतीजे कैसर से कर दी। कैसर शहर के एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसे शादी के बाद अपने खाविन के साथ शहर जाना पड़ा और फिर वो वहीं की हो गई। अब गांव में उसके लिए रखा ही क्या था। उसके महबूब सईद ने उसकी शादी के थोड़े ही दिनों बाद खुदकुशी कर ली और 1 साल बाद उसका बूढ़ा बाप भी मर गया। बाप की मौत के 6 साल बाद वो अपने खाविंद के हमरा गांव आई थी। ये घर उसकी आरज़ुओं का मदफन था। नासरा की आंखें टपटपा गईं और माजी की यादों के दिए झिलमिलाने लगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गांव की आबादी से अलग थलग उस खंडर नुमा मकान में रह सको? कैसर ने सामान खोलते हुए नासरा से कहा। हाँ, क्यों नहीं? नासरा ने अपने ख्यालात से चौंकते हुए कहा। मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा है, आबादी से बहुत दूर है। कैसर ने दोबारा एतराज़ किया। तुम अभी तवील बीमारी से उठी हो, तन्हाई से तबीयत पर बोझ न पड़े और तुम दोबारा बीमार न हो जाओ। डार्लिंग, मेरी फिक्र ना करो, नासरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बीमारी पर पसंदाज की हुई सारी पूंजी तो खर्च कर चुके हो, अब पैसे के बगैर मरी जाने से तो रहे। हमारे लिए गांव ही सेहत अफजा मकाम है। ऐसा पुरसुकून माहौल तो मरी में भी मैसर नहीं। क्यों तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? मुझे तो बेहद पसंद है, कैसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। नासरा ने कोई जवाब नहीं दिया और शौहर के साथ मिलकर सामान खोलने और करीने से रखने में मसरूफ़ हो गई। जल्द ही दोनों ने ज़रूरत का सामान लिया और ख्वाबगाह को साफ करके बिस्तर लगा दिए। नासरा ने खाना पकाया और खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। खिड़कियों के शीशों में से चांद की ठंडी चांदनी नासरा के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। वो माजी की यादों में खोई हुई जिंदगी के नशेब व फराज के मुतालिक सोच रही थी कि उसे खिड़की के शीशे से चिपकी हुई एक भयानक शक्ल दिखाई दी और वो खौफ से कांप उठी। डार्लिंग, खिड़की के आगे कोई कपड़ा ही तान दो, पर्दे सुबह लगाऊंगी, नासरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। कैसर ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर अपने नीचे से बिस्तर की चादर निकालकर खिड़की के सामने दीवार में लगी हुई कीलों से चादर के किनारे बांधकर पर्दे की तरह लटका दी। कुछ और? कैसर ने नासरा को छेड़ते हुए कहा। बस मेहरबानी, नासरा भी हंस दी। 1 हफ्ते तक दोनों मियाँ बीवी घर की सफाई वगैरह में मसरूफ रहे। कैसर ने नासरा की सहूलत और आराम के पेश नज़र गाँव की एक लड़की आशी को घर के कामकाज और खाना पकाने के लिए मुलाजिम रख लिया। आशी एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा के घर जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। घर का सारा काम उसने अपने जिम्मे ले लिया। नासरा को तो वो हाथ न लगाने देती। काम था ही क्या, 2 आदमियों का खाना पकाना और घर की सफाई।
चंद ही दिनों में आशी ने अपनी मालकिन के दिल में घर कर लिया। नासरा भी उससे खुश थी। वो आशी को मुलाजमा के बजाय बहन समझती। उसने आशी को अपने साथ शहर ले जाने का भी वादा किया। हफ्ते में एक बार वो दोनों बस में सवार होकर शहर सौदा सल्फ खरीदने जाया करती। कैसर भी मुतमईन था कि आशी की मौजूदगी से नासरा का दिल भी बहला रहता था। दिन हंसी खुशी गुजार रहे थे कि अचानक नासरा की सेहत गिरने लगी और वो हर वक्त खोई खोई और परेशान सी रहने लगी। रफ्ता रफ्ता वो आशी की मौजूदगी से बेनियाज हो गई और अपने शोहर से भी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। अब वो सारा दिन कमरे में खिड़की के सामने कुर्सी डाले बैठी खलाओं में घूरा करती, गोया उसे किसी की आवाज़ का इंतज़ार हो। शुरू में तो कैसर ने उस तब्दीली की जानिब तवज्जो ना दी, लेकिन कब तक। आखिर एक दिन उसने नासरा से पूछ ही लिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, नासरा ने बदस्तूर खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। तुम्हारी ये बात तो खैर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, कैसर ने कहा। साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी सेहत इन चंद दिनों में बहुत गिर गई है। रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा है और तुम अब भी अपने आप को तंदुरुस्त कहती हो। गुज़िश्ता कई दिनों से तुम परेशान और मुतफक्किर हो। आखिर बात क्या है? आपके होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? नासरा ने पलट कर देखा और मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है अब हम शहर चले जाएं। कैसर ने नासरा का कंधा प्यार से थपथपाया। वहाँ तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। क्यों? यहाँ क्या है? यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कैसर ने जवाब दिया। लेकिन मुझे हुआ क्या है? बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, नासरा मुस्कुराई। शहर से अभी तो आई हूँ, वहाँ पर वही हंगामा, वही शोर, ना दिन को चैन ना रात को आराम। और फिर तुम्हारी 4 माह की छुट्टी अभी बाकी है। शहर जाकर क्या करेंगे? कैसर को नासरा की बातों से इत्मीनान तो नहीं हुआ, लेकिन वो खामोश हो गया। उसे नासरा की हसास तबीयत का इल्म था। अगर शहर जाने के लिए इसरार किया तो वो रो रो कर जान हलकान कर देगी। तवील बीमारी से उठने के बाद वो वैसे भी चिड़चिड़ी हो गई है। मियाँ बीवी की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के चंद ही दिन बाद की बात है। रात का पिछला पहर था। खिड़की खुली होने के सबब सर्दी से कैसर की आंख खुल गई। देखा तो नासरा खिड़की के पास खड़ी बातें कर रही थी। उस वक्त कौन हो सकता है? नासरा किसी से प्यार की मीठी मीठी बातें कर रही है, मगर नासरा के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कैसर बिस्तर से उठकर दबे पांव कमरे से बाहर आया ताकि अपनी बीवी से रात की तन्हाई में छुप कर मिलने वाले को देख सके, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। कैसर आगे बढ़कर खिड़की के पास पहुँचा और नासरा के सामने जा खड़ा हुआ। नासरा ने उसकी तरफ कतन तवज्जो न दी और बदस्तूर हंस हंस कर बातें करती रही। नासरा, कैसर ने उसको कंधों से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा। नासरा ने पलटकर कैसर को देखा और फिर खिड़की की तरफ मुंह फेरकर दोबारा हंसने लगी। चंद लम्हों के बाद कैसर ने दोबारा गरजदार आवाज़ में उसे पुकारा तो वो चौंक गई, जैसे उसे किसी ने गहरी नींद से जगाया हो। कैसर ने नासरा को पकड़कर बिस्तर पर लिटाया और खिड़की बंद कर दी। नासरा फौरन ही सो गई, लेकिन कैसर को नींद नहीं आई और वो सुबह होने तक करवटें बदलता रहा। नासरा के बारे में उसे तशवीश लाहक हो गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने सुबह नाश्ते पर उस वाक़ये के मुतालिक नासरा से बात करने का फ़ैसला किया, मगर जब सुबह नाश्ता करने बैठे तो नासरा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसने उस परेशान कुन मौजू पर गुफ्तगू करना मुनासिब न जाना और शहर जाकर अपनी फैमिली डॉक्टर से मशवरा करने का फ़ैसला किया। नाश्ते के दौरान दोनों खामोश रहे, गोया दो अजनबी किसी होटल में इत्तेफाक से एक ही मेज़ के गिर्द आ बैठे हों। नाश्ते से फारिग होने के बाद कैसर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी? दोपहर तक लौट आएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नासरा ने इनकार कर दिया और बोली, आशी से पूछ लो, उसे शायद कोई चीज़ सौदा मंगवाना हो। आशी से क्या पूछूं?
یہ تمہارا کام ہے، میرے ساتھ چلو، وہاں ڈاکٹر سے دوا بھی لے لینا۔ کیسر نے گھما کر بات کی۔ نہیں ڈارلنگ، ناصرہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں بیمار تو ہوں نہیں، سر درد ہے، ابھی آرام آ جائے گا۔ اتنی معمولی سی بات کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا عجیب سا لگتا ہے۔ اتنا کہہ کر ناصرہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیسر نے بھی مزید اصرار نہ کیا اور لباس تبدیل کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، اسے ناصرہ کی بیماری کے متعلق بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ اعصابی کمزوری اور ذہنی انتشار کا نتیجہ ہے۔ رات سوتے وقت نیند کی 2 گولیاں 1 ہفتے تک باقاعدگی سے کھلا دیا کرو۔ صبح تک گہری نیند سوتے رہنے سے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون ملے گا تو کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ کیسر نے وہاں سے نکل کر ایک میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں خرید لی اور ایک دوست سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ دونوں بہت دیر تک بیٹھے گپے ہانکتے رہے۔ کیسر کو دوست کے اصرار پر دوپہر کا کھانا بھی اس کے ہاں کھانا پڑا۔ بعد دوپہر اس نے بازار سے تھوڑا سا پھل، بسکٹ، ٹافیاں اور سگریٹ خریدے اور بس میں سوار ہو کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ وہ جوں ہی گھر کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر ناصرہ پر پڑی، جو شیشے کا بڑا فریم اپنے سامنے رکھے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس فریم میں برف پوش پہاڑوں کی خوبصورت سینری تھی، جسے ناصرہ نے اتار کر اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ کیسر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو فریم کے چاروں کناروں کے ساتھ انگریزی کے حروف کی اے سے لے کر زیڈ تک چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھی ہوئی پڑی تھیں، اور شیشے کے درمیان میں شیشے کا چھوٹا سا گلاس اوندھا پڑا ہوا تھا، جس پر ناصرہ ایک انگلی رکھے بیٹھی تھی۔ گلاس آہستہ آہستہ سرک کر ایک حرف کو چھوتا اور کبھی دوسرے کو۔ کیسر کے دیکھتے ہی دیکھتے گلاس نے فریم کے شیشے پر کسی حرف کو چھوئے بغیر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ ناصرہ اس قدر مگن تھی کہ اسے کیسر کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ کیسر نے تھوڑی دیر بعد ناصرہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناصرہ گھبرا گئی اور پھر سنبھلتے ہوئے بولی، ڈارلنگ، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ کیا میں اتنا ہی بھیانک ہوں کہ مجھے دیکھ کر تم ڈر جاتی ہو؟ کیسر نے چھیڑا اور بازوؤں کی گرفت مضبوط کر دی۔ چھوڑو بھی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کر کیا رہی تھی؟ اچھا بتاتی ہوں۔ ناصرہ نے شرما کر آنکھیں نیچے کر لیں اور کیسر کو سمجھانے لگی کہ گلاس جن حروف کو چھو جاتا ہے ان کو ترتیب دیا جائے تو اپنے سوال کا جواب مرتب ہو جاتا ہے۔ کون جواب دیتا ہے؟ کیسر نے پوچھا۔ روح، میں ابھی سعید سے باتیں کر رہی تھی، ناصرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا وہ مجھ سے بھی بات کرے گا؟ کیسر نے کہکا لگایا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ناصرہ کہنے لگی۔ تم اپنی انگلی گلاس کے پیندے پر رکھو، لیکن دیکھو وزن نہ ڈالنا۔ کیسر نے بیوی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی گلاس کے پیندے پر رکھ کر کہا، کیا تم رات کے وقت بھی سعید سے باتیں کر رہی تھی؟ ناصرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے شوہر نے شک کا نیزہ اس کے دل میں اتار دیا ہو، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے فوراً ہی جوابی حملہ کیا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے یہ کب کہا؟ کیسر بیوی کی صاف گوئی سے پریشان ہو گیا اور بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھو گلاس چلنے لگا۔ گلاس آہستہ آہستہ سرکتا ہوا انگریزی کے حرف این کو چھو کر شیشے کے درمیان تک آیا اور چکر کاٹنے کے بعد او کو چھو کر گھومنے لگا۔ سعید نے تم سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، ناصرہ نے تشریح کی۔ دیکھا تم نے، حرف این اور او کے ملانے سے نو بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ناصرہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ یہ سب بکواس ہے، کیسر نے منطقی انداز اختیار کیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گلاس ہاتھ کے پٹھوں کے لاشعوری حرکت سے شیشے کی چکنی سطح پر سرکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں اپنی خواہش کے مطابق جواب ملتا ہے۔ جواب ملنا چاہیے، ناصرہ نے اعتراض کیا۔ یہ بات نہیں، سعید مجھ سے ڈرتا ہے۔
کیسر نے مذاق اڑایا۔ وہ تم سے نہیں ڈرتا بلکہ تمہیں اپنا رقیب جان کر نفرت کرتا ہے، ناصرہ نے کہا۔ کیسر ہنس پڑا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے زہر شکن حسن کی وجہ سے تو کبھی میں خود کو بھی اپنا رقیب سمجھنے لگتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ناصرہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا اور خود قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناصرہ نے مخمور نگاہوں سے کیسر کو دیکھا، اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگی، تم نہیں جانتے ڈارلنگ، تمہاری ان باتوں پر سعید کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ہاں کیوں نہ ہو، رقیب جو ٹھہرا، کیسر نے کہکا لگایا اور پھر سمجھانے لگا، تم سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی الٹی سیدھی باتیں نہ سوچا کرو، یہ تمہاری طویل بیماری کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ لو، میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے دوا لے کر آیا ہوں، رات سونے سے تھوڑی دیر پہلے 3 گولیاں دودھ کے ساتھ کھا لینا۔ کیسر نے حبیب سے نیند کی گولیوں کی چھوٹی سی شیشی نکال کر ناصرہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کون سی گولیاں ہیں؟ ناصرہ نے شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، کیسر نے جھوٹ بولا، حالانکہ دوائی خریدتے وقت اس نے لیبل خود ہی اتار پھینکا تھا۔ کیسر نے سعید والے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن تنبیہ کر لیا کہ وہ سعید کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سعید کا حیبلہ ناصرہ کی ذہنی اختراق کے سوا کچھ نہ ہو۔ بھلا روحیں انسانوں سے کیوں کر ملاقات کر سکتی ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ ناصرہ شاید بیمار ہے، اسے کسی ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو دکھا کر علاج کرانا چاہیے۔ کیسر بہت دیر تک سوچتا رہا۔ نیند کی گولیاں کھانے سے اس رات ناصرہ بڑی گہری نیند سوئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نیند بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، جس سے ناصرہ کی صحت پر بڑا اچھا اثر پڑا اور کیسر کو بھی سکون ملا۔ 4-5 دن بعد کی بات ہے، کیسر ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے دوست پروفیسر جمال کی لکھی ہوئی کتاب دنیا کی قدیم تہذیبیں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ آشی گھبرائے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جناب، آشی خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی مالکہ کے خلاف کیوں کر کچھ کہتی۔ ہاں کہو، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ جی وہ قبرستان میں بیٹھی ہیں، آشی نے ڈرتے ڈرتے ادھوری بات کی۔ کون؟ کیسر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ناصرہ؟ جی ہاں، آدھ گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، آشی نے بات پوری کی۔ دیکھو آشی، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو، کیسر نے کہا۔ تم یہاں کی اسی گاؤں کی رہنے والی ہو، اور ناصرہ بھی۔ سعید کون ہے؟ جی، آشی کی گھبراہٹ خوف میں بدل گئی۔ کچھ بھی ہو، وہ ملازمہ تھی، اپنی مالکہ کے خلاف کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات والا معاملہ تھا۔ حالانکہ اس نے ناصرہ کو پہلے دن ہی پہچان لیا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب آشی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ اس نے کیسر سے بات ہی کیوں کی۔ ناصرہ جانے اور اس کا شوہر، اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار ہی بہت بھونڈے طریقے سے کیا ہے۔ سعید کون ہے؟ آشی کو خاموش پا کر کیسر نے دوبارہ پوچھا۔ میں نہیں جانتی، آشی نے جھوٹ بول کر جان چھڑانا چاہی۔ تم جھوٹ بولتی ہو، اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری شکایت ناصرہ سے کروں گا اور وہ تمہیں ملازمت سے نکال دے گی، کیسر نے دھمکی دی۔ خدا کے لیے ان سے کچھ مت کہیے گا، آشی نے منت کی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ مجبور ہو کر اس نے سعید اور ناصرہ کے معاشقے اور سعید کی خودکشی تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ کیسر نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور لمبا کش لے کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں ناصرہ انتہائی شریف اور وفادار عورت ہے۔ سعید سے معشوقہ جوانی کی حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی محبت یقیناً گناہوں کی آلودگی سے پاک تھی۔ آشی خاموش کھڑی سنتی رہی اور کیسر کہتا چلا گیا۔ دونوں کی حالت ایک سی تھی۔ آشی اپنی حماقت پر کھڑی آنسو بہاتی رہی اور کیسر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بے سروپا باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا وہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کیسر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کیا اور بولا، آشی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جی، میں
وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، میں تمہاری اس خدمت کے عوض تمہیں دگنی تنخواہ دوں گا، کیسر نے لالچ دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں ناصرہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، تم بھی اسے چاہتی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہو اور مجھے ایک ایک بات سے باخبر رکھو۔ بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ عاشی ناصرہ کی کیا نگرانی کرتی، اس کا کوئی کام ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ ہر بات خود ہی اپنے شوہر کو بتا دیتی۔ اس دن قبرستان سے آنے کے بعد ناصرہ نے کیسر کو بتایا کہ مستقبل میں سعید خود اس سے ملنے آیا کرے گا۔ ناصرہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے کیسر مسکرا کر خاموش رہا۔ اس کے نزدیک سعید کا وجود ناصرہ کے وہم کی تخلیق تھا، لیکن ایک خوبصورت اور جوان بیوی کا خاوند ہونے کی حیثیت سے اس کے دل کو شدید دھچکا لگا اور انا کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اتوار کا دن تھا۔ کیسر نے ناصرہ کو فلم دیکھنے کے لیے شہر جانے کو کہا، مگر ناصرہ نے انکار کر دیا۔ کیسر کا خیال تھا فلم دیکھنے کے بہانے شہر جا کر ناصرہ کا معائنہ کسی اچھے ڈاکٹر سے کرایا جائے، تفریح بھی ہو جائے گی اور کام بھی۔ اب اسے اکیلا ہی جانا پڑا۔ اس دن کیسر بے حد پریشان تھا۔ شام تک بے مقصد ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ فلم دیکھنے سینما ہاؤس چلا گیا۔ اس کا ذہنی اضطراب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد فلم دیکھے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے کو تھے۔ اس نے 2 پیکٹ سگریٹ کے خریدے اور بس میں سوار ہو کر گھر روانہ ہوا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایک تازہ افراد کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصرہ ندی کنارے ایک پتھر پر بیٹھی ایک نوجوان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ناقابل یقین سی بات حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ سعید اس کی بیوی کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیسر کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ غصے میں بھپرا ہوا سعید سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے سعید کی طرف بڑھا، لیکن وہاں تو ناصرہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اب ناصرہ وہاں تنہا بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسر غصے سے چیخا۔ کمرے میں دل گھبرایا تو میں… بکواس مت کرو، تم جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ کیسر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ عاشی نے آگے بڑھ کر ناصرہ کی مدد کرنا چاہی تو کیسر نے غصے میں اس کے گلابی رخسار پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کی حالت پاگلوں کی سی ہو گئی تھی۔ اس رات کیسر کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ وہ ناصرہ اور سعید کے بارے میں سوچتا رہا۔ سعید نے اس کی خوشیوں میں محرومیوں کا زہر گھول دیا تھا۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ ڈھونگ رچا کر دنیا والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ یقیناً بہت بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ صبح ہوتے ہی کیسر گاؤں سے لکڑی کے تختے، میخیں اور ہتھوڑی وغیرہ خرید کر لایا کہ مکان کے باہر ندی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے۔ ناصرہ نے 1000 منت کی، سعید سے نہ ملنے کا وعدہ کیا، قسمیں کھائیں، لیکن جو شکوک کیسر کے دل میں پیدا ہو چکے تھے انہیں ناصرہ کی قسمیں اور وعدے دور نہ کر سکے۔ کیسر نے ناصرہ کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور ناصرہ قیدی بن کر رہ گئی، مگر کیسر اس کے باوجود مطمئن نہیں تھا۔ اس نے سعید کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب ہر وقت پستول اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتا تاکہ موقع ملتے ہی اسے ٹھکانے لگا دے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ناصرہ کی صحت پھر سے گرنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی۔ علاج معالجے سے بھی فائدہ نہیں ہوا، مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، آخر ایک دن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب دوا کے بجائے مریضہ کے لیے دعا کی جائے۔ ناصرہ کی بیماری کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ناصرہ نے کیسر کو پاس بلا کر کہا، میری زندگی کی آخری گھڑیاں آ پہنچی ہیں، ڈارلنگ مجھے معاف کر دو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرو ناصرہ، تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ کیسر کی آواز بھر آ گئی۔ ڈارلنگ، میں نے تم سے بے وفائی نہیں کی، ناصرہ نے کیسر کی بات انسنی کرتے ہوئے نیم مردہ آواز میں کہا۔ سعید زندہ نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ اس کی بے چین روح میری تلاش میں بھٹکتی رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے،
شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خودکشی کرنے والے کی روح اس وقت تک سکون نہیں پاتی جب تک وہ اپنے چاہنے والے کو نہیں پا لیتی۔ سعید نے مجھے پا لیا ہے۔ تمہاری ان پابندیوں نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ میں تمہاری بیوی ہونے کی وجہ سے سعید سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے شکوک نے مجھے بے بس اور سعید کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم دونوں مل جائیں، ایک ہو جائیں۔ سعید تمہیں ہلاک کر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے باز رکھا تمہاری ہلاکت سے۔ سعید اور میرے ملاپ میں وقت کا فاصلہ بڑھ جاتا۔ تمہیں اگر میری بات کا یقین نہیں ہو تو وہ دیکھو، تمہارے بالکل قریب پیچھے سعید کھڑا ہے، اسے میرا ہی انتظار ہے۔ کیسر نے پلٹ کر دیکھا تو اچھل پڑا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ سعید کو دیکھ کر کیسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بات کرنا چاہی لیکن نہیں کر سکا۔ ڈارلنگ، اللہ حافظ۔ کیسر نے پلٹ کر ناصرہ کی طرف دیکھا اور آنسوؤں سے اس کے رخسار بھیگ گئے۔ ناصرہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔